اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، اور وہ مومن نہیں ہیں، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے نفسوں کو، وما یشعرون، اور وہ جانتے نہیں ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان لوگوں کے لیے عذاب علیم یا دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہے یا جھوٹ جانا ہے۔ تو یہاں سے اللہ جل شانہ منافقین کے بحث کو ذکر فرماتے ہیں۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی وہ ہوتا ہے جو دل سے بالکل تسلیم نہیں کرتا، یعنی اس آدمی کے دل میں بالکل ایمان نہیں ہوتا، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو ایماندار ظاہر کرتا ہے۔ اس جیسا اعتقادی منافق جو ہے وہ کافر اور مشرک سے بھی بدتر ہے، اور اسی منافق کے لیے، منافق یعنی نفاق اعتقادی رکھنے والے آدمی کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں دردناک عذاب، سخت سزا ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ سزا ہے نفاق اعتقادی والوں کے لیے۔ دوسری قسم ہے نفاق عملی، عملی منافق۔ عملی منافق اس کو کہتے ہیں جو جس کے دل میں ایمان موجود ہوتا ہے مگر اس کا عمل منافقوں جیسا ہوتا ہے۔ دل میں ایمان ہے لیکن عمل کے اعتبار سے وہ منافق ہیں، عملی نفاق اس کو کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفاق عملی نفاق، عملی منافق کی 4 علامتیں ذکر فرمائی ہیں۔ جس آدمی میں ایک علامت ہوگی تو وہ 1 درجے کا منافق، 2 علامتیں پائی جائیں گی 2 درجے کا منافق، 3 ہوں گی تو 3، اور 4 ہوں گی تو 4 درجے کا منافق ہے۔ اور جس میں 4 پائی جائیں گی گویا کہ وہ کان منافقا خالصا، وہ خالص منافق کہلائے گا۔ منافقین کی نشانیاں، پہلی نشانی اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو بات جھوٹ بولے گا۔ یہ پہلی نشانی ہے منافق کی، منافقی عملی کی پہلی نشانی اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔
ہر وہ بات جو واقعہ کے خلاف ہو شریعت اسے جھوٹ کہتی ہے۔ اب ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم بات کہتے وقت جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت اسماء بنت یزید بڑے پائے کے صحابیہ ہیں۔ ان کا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور بچے جب کھیل رہے ہو تو بچوں کو کھیل سے نکالنا بہت مشکل کام ہے۔ تو بار بار یہ اپنے بچے کو بلا رہی تھی، لیکن بچہ چونکہ کھیل میں مصروف تھا تو اپنی ماں کی طرف اس کا دھیان نہ گیا اور کھیل میں مسلسل مصروف تھا۔ تو اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو بلایا کہ میں آپ کو ایک چیز دینے لگی ہوں، گڑ وغیرہ، کھجور وغیرہ، کہ میرے پاس ایک چیز ہے، میں آپ کو یہ چیز دوں گی، آپ میرے پاس آ جاؤ۔ حالانکہ انہوں نے اپنے کام کے لیے اس کو بلانا تھا، بازار کوئی چیز لینے کے لیے یا گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے، لیکن کہا کہ میرے پاس ایک چیز ہے، میں وہ تمہیں دینے لگی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزر رہے تھے، پوچھا کیا تیرے پاس یہ چیز ہے جو اس بچے کے ساتھ تو نے جس کا وعدہ کیا ہے، جس کی بات کی ہے، بچے کو جس وجہ سے تو بلا رہی ہے، بچہ کھیل چھوڑ کے آپ کے پاس آئے گا تو آپ کے پاس یہ چیز ہے؟ اگر آپ کے پاس ہے تو پھر یہ جھوٹ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ جھوٹ ہے۔ یعنی اتنی احتیاط، اگر آپ کے پاس چیز موجود ہے تو بچہ آئے گا، چیز دینی پڑے گی، اگر نہیں ہے تو گویا کہ آپ نے جھوٹ بولا۔ اور اس طرح ایک دوسری صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بکری چر رہی تھی، تو بکری کو پکڑنا مشکل تھا، تو اس صحابی نے اپنی جولی یوں اٹھائی، گویا کہ اس بکری کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ اس جولی کے اندر پتے ہیں، پتوں کی طرح یوں جولی ہلا رہا تھا، تو گویا کہ یہ بکری ان کے پاس آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کی جولی میں تو پتے نہیں ہیں، گویا کہ آپ بکری سے جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی بکری کو دلاسا دے رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لالچ دینا، چاہے انسان ہو چاہے دوسرے ہو، جانور وغیرہ ہو، ان کو لالچ دینا یہ جھوٹ ہے۔ تو اسی لیے اذا حدث کذب، یہ پہلی علامت ہے، نفاق عملی کی پہلی علامت۔ دوسری علامت ہے اذا وعد خلف، منافق آدمی جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا اذا عاہد غدر، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا ان العہد کان مسئولا، کہ وعدے کے متعلق اللہ جل شانہ پوچھے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، پورا نہیں کرو گے تو منافقین کی ایک درجے منافق کہلاؤ گے، لہٰذا ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ تیسری نشانی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی بیان کی ہے، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی آدمی امانت رکھتا ہے تو اس امانت کے اندر وہ خیانت کرتا ہے۔ امانت کی کئی قسمیں ہیں، علم بھی امانت ہے، اس طرح مشورہ بھی امانت ہے، جب کوئی آپ سے مشورہ طلب کرے تو مشورہ بھی امانت سمجھ کر مشورہ دینا چاہیے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں یہ خیانت کرتا ہے۔ تو یہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، پھر بندہ اس کی وجہ سے، خیانت کرنے کی وجہ سے منافقین میں شامل ہوتا ہے۔ فقہاء اکرام نے لکھا ہے اگر کسی نے درہم یا دنانیر کا تھیلا کسی کے پاس امانت رکھا، درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں،
اور دینار جو ہے سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں یہ پیسے لوگ تیلوں کے اندر رکھتے تھے، اور وہ تیلا اس نے کسی کے پاس امانت رکھا، کسی نے تیلے میں درہم یا دنانیر رکھ کر کسی کے پاس امانت رکھ لیا، اور اس کا منہ کسی داغے کے ساتھ بند کر دیا۔ اب یہ امانت ہے، یہ پورا تیلا کسی کے پاس، اگر اس آدمی نے اس تیلے کے اندر سے پیسے نہ نکالے، درہم یا دنانیر نہ نکالے، لیکن وہ تیلے کا منہ جس تار سے بندھا ہوا ہے، اگر وہ تار بھی اس نے تبدیل کیا، گویا کہ اس نے امانت میں خیانت کر دیا۔ اتنی احتیاط ہے دین میں ہمارے۔ تو اذا اؤتمن خان، جب کوئی امانت رکھتا ہے تو امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھی نشانی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق آدمی کی بیان فرمائی ہیں، یہ اکثر حدیثوں میں صرف 3 نشانیاں لوگ بیان کرتے ہیں، چوتھی نشانی ہے اذا خاصم فجرہ۔ منافق آدمی کی پہچان ایک اس بات سے ہوگی، جب وہ جھگڑا کرے گا تو یہ گالی گلوچ کرے گا، گالیاں دے گا اگلے آدمی کو۔ یہ منافق کی چوتھی نشانی ہے کہ جب منافق آدمی کو پہچاننے کے لیے آپ کے پاس یہ ایک پوائنٹ آ گیا کہ جب وہ کسی سے لڑائی شروع کرے گا تو لڑائی میں گالم گلوچ لگاتار گالیاں دے گا۔ تو یہ 4 نشانیاں جس آدمی میں پائی جائیں گی وہ منافق خالص ہوگا، اور ایک نشانی والا ایک قدر منافق ہوگا۔ لہٰذا ہمیں ان منافقین کی یہ 4 نشانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ تو یہاں سے منافقین کی بیس ہے۔ کچھ اور بھی علامتیں ہیں کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، منافقین کی یہ بھی نشانی بیان کی جاتی ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق آدمی اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے بعض، یہ من تبعیضیہ ہے، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من یقول، جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ہم ایمان لائے ہیں، اور اللہ نے اس کے جواب میں کہا وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں، کیونکہ وہ صرف زبانی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، دل سے انہوں نے تسلیم نہیں کہ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جس کو علم نہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوری کائنات کے اندر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں صنعہم کصنع خادع، گویا کہ ان لوگوں کا معاملہ اس طرح ہے جس طرح دھوکہ بازوں کا ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا معاملہ کرتے ہیں جو دغابازی کا ہوتا ہے، ورنہ حقیقتاً اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، آمن نہ کہہ کر کہ ہم مومن ہیں۔ ایمان والوں کے سامنے جب جاتے ہیں کہتے آمن نہ، ہم ایمان لائے۔ تو ایمان والے دل کے راز کو کیسے جانتے ہیں؟ دلوں کے راز تو اللہ جل شانہ جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، علیم بذات الصدور تو اللہ ہے۔ جب یہ مومن کے پاس جاتے ہیں یہ منافق تو کہتے آمنا باللہ، ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ اس کے جواب میں کہتے وما یخدعون الا انفسہم، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کسی کو نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ یہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، شعور بھی نہیں رکھتے۔ یہاں اللہ نے ان کے لیے بے شعور ہونے کا لفظ استعمال کیا، یہ بے شعور لوگ ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے شعور، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے شعور۔ علم عقل والوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی جس میں عقل ہوگی اس میں علم ہوگا۔
انسان عالم بنتا ہے عقل ہونے کی وجہ سے، عاقل ہونے کی وجہ سے، عقل ہے اس میں. جیسے انسان ہے، جنات ہے، فرشتے ہیں، ان میں علم ان کی صفت ہے، اور علم ان کی صفت اس لیے ہے کہ یہ عقل والے ہیں. شعور کا معنی ہے اپنے اوپر آنے والے حالات کا احساس اور ادراک کرنا. شعور کس کو کہتے ہیں؟ اپنے اوپر آنے والے حالات اور اپنے اوپر آنے والے حالات کا احساس اور ادراک کرنا، اس کو کہتے ہیں شعور. حیوان جیسے حیوان ہیں، جانور وغیرہ، ان کو گرمی کا احساس بھی ہوتا ہے، بھوک کا احساس بھی ہوتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے منافقین کے متعلق قرآن میں فرمایا کہ منافق کے متعلق فرمایا وہ شعور نہیں رکھتے. یعنی یہ منافق ایسے لوگ ہیں کہ حیوانوں کے اندر شعور ہوتا ہے اور یہ بالکل بے شعور ہے. یعنی ان میں نہ علم ہے اور نہ ان منافقین کے اندر شعور ہے، یعنی یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. فرمایا فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے دلوں میں مرض ہے. منافق، ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ان کے دلوں میں ہے. جو دن گزرتے ہیں نیک لوگ نیکیاں کماتے ہیں اور اعمال صالحہ میں آگے بڑھتے ہیں، اور منافق فزادہم اللہ مرضا، اللہ یعنی پس زیادہ کر دیا اللہ نے ان کی بیماری کو. ان کے نفاق دن بدن بڑھتا ہے، لوگوں کا علم بڑھتا ہے، لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے، نیک اعمال بڑھتے ہیں، اور منافق لوگ جو ہیں ان لوگوں کا نفاق بڑھتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ، اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا دردناک، سب سے سخت عذاب منافقوں کے لیے ہے. اور کیوں ہوگا؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ اس طرح کہ زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائیں، زبان سے کہتے ہیں مسلمانوں کے سامنے کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے. اور تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ زبان کسی طرف اور دل کس طرف، زبان کسی اور طرف اور دل کسی اور طرف. تو اللہ جل شانہ نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اچھے کام کرنے والے ہیں. تو گویا کہ یہاں سے ان آیات مبارکہ میں تقریباً 18 یا 20 آیت میں منافقین کی بحث ہے. تو منافقوں کی علامات اور منافقت کی قسمیں بیان کی گئی ہے، تو ان سے بچنا چاہیے. اللہ جل شانہ ہم سب کو منافقت سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.